بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حج 2025 کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں جو بینک نامزد کیے گئے ہیں، آپ ان میں سے کسی بھی بینک میں جا کر درخواست لے سکتے ہیں اور اسے بغور مطالعہ کریں، اور اس کے بعد اسے فل کر کے متعلقہ بینک کو فیس کے ساتھ جمع کروا دیں۔ اس سلسلے میں کچھ بہت ضروری ہدایات ہیں جو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سلسلے میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ نے ڈیٹا کلیکشن فارم لینا ہے، اس کو پر کرنے سے پہلے تمام ہدایات کو بغور پڑھ لینا ہے جو کہ اس سلسلے میں درج ہے، اور ہدایات اگر آپ کو اس سلسلے میں متعلقہ بینک نہیں دیتا تو اس سے مطالبہ کریں، یا جو وزارت کی ویب سائٹ ہے، حج کی جو ویب سائٹ ہے جو کہ www.morra.gov.pk ہے، اس سے ڈاؤن لوڈ کریں ہدایات بھی، اور ڈیٹا کلیکشن فارم بھی آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا تو آپ متعلقہ بینک سے ہی ہدایات کا فارم بھی ساتھ لیں اور اس کو مد نظر رکھ کر اس ڈیٹا کلیکشن فارم کو فل کریں، اور اگر آپ کو اس سلسلے میں کسی بھی دقت کا سامنا ہو یا آپ اس ڈیٹا فارم کو خود فل نہیں کر سکتے تو آپ بینک کے عملے کی مدد سے اسے فل کروائیں۔ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ جو وہ گروپ لیڈر ہے، یعنی کہ زیادہ لوگ جا رہے ہیں اور ممبران ہیں، تو وہ اصل جو ویلڈ شناختی کارڈ ہے، یعنی جس کی ڈیٹ ایکسپائر نہیں ہوئی، کارآمد شناختی کارڈ کے ساتھ بینک سے رابطہ کریں، اور حج رجسٹریشن رسیٹ بھی ضرور حاصل کریں۔ جب آپ اس کا فارم دیتے ہیں تو حج رجسٹریشن کی جو رسید ہے اس کو ضرور آپ نے حاصل کرنا ہے، اور بینک میں حج اخراجات جمع کروانے کی ہدایات، یعنی کہ آپ نے حج ریگولر کرنا ہے یا اسپانسرشپ پہ جانا ہے، اور جتنی بھی اضافی سہولیات ہیں ان کو بغور پڑھ لیں، سمجھ لیں اور اطمینان کر لیں کہ حج اسکیم اور جو بھی اضافی سہولیات آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کوئی اضافی سہولیات لے رہے ہیں تو اس کی جو رقم بنتی ہے، وہ رقم جو ہے وہ متعلقہ بینک میں جو متعلقہ مقررہ تاریخ ہے، یعنی کہ جو ڈیو ڈیٹ ہے جو کہ 3 دسمبر ہے، اس تاریخ تک آپ کو وہ فارم اور وہ جو رقم ہے حج کی، وہ آپ کو ہر صورت میں ڈیو ڈیٹ سے پہلے ہی جمع کروانی ہے۔ اور آپ کو چاہیے کہ اپنا ڈیٹا کلیکشن فارم خود اچھی طرح دیکھ کر فل کریں، ورنہ بصورت دیگر وہ بینک کا جو عملہ ہے اس سے یہ فارم پر کروائیں، اور پر کروانے کے بعد حج رجسٹریشن رسید، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، اور جس پر آپ نے تصویر بھی آپ کی لگی ہوگی اور مکمل کوائف درج ہوں گے، وہ آپ نے حاصل کرنی ہے، اور اس رسید کو لیتے ہوئے آپ نے بغور پڑھ لینا ہے یا سن کر اطمینان کر لینا ہے کہ آپ کے جتنے بھی کوائف بینک کے عملے نے درج کیے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے اسی موقع پر ہی، یعنی عین اسی وقت ہی آپ نے بینک سے درستگی کروا کر حج رسید حاصل کرنی ہے۔ آپ نے یہ ضرور دیکھ لینا ہے کہ اس رسید پر بینک آفیسر کے دستخط اور بینک کی سٹیمپ یعنی مہر ہونی چاہیے، اور بینک کا عملہ جب آن لائن انٹری سسٹم میں درخواست کا اندراج کرے گا اور اس کی تصدیق ہو جائے گی تو اس کے یعنی کہ ویریفائی ہوتے ہی آپ کو وزارت حج کی طرف سے SMS بھی وصول ہوگا، اور وزارت کے میسج کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سم کسی دوسرے نیٹ ورک پر تبدیل نہ ہوئی ہو، یعنی جس طرح لوگ کرواتے ہیں کہ نمبر جائز کا ہوتا ہے، شروع میں وہ جائز کا لیتے ہیں، پھر اس کو یو فون پہ کنورٹ کروا لیتے ہیں، یا وارد کا نمبر ہوتا ہے لیکن وہ زونگ وغیرہ پہ کنورٹ ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس نیٹ ورک کی سم ہے، جو نمبر ہے، وہ اسی نیٹ ورک پر ہی موجود ہونا چاہیے، تبھی آپ کو جو وہ میسج وصول ہوگا۔ اور حج کے لیے جب درخواست دیتے ہیں تو جو اس میں گروپ بنانے کا مقصد اور طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ گروپ میں شامل تمام افراد کی حج کی ٹریننگ، حاجی کیمپ میں پہنچنے اور سفر حج پر روانہ ہونے اور واپسی کی تاریخیں ایک ہی ہوں، اسی لیے گروپ بنایا جاتا ہے، اور اس طرح سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ میں بھی جو رہائش ملتی ہے، مکتب ہوتا ہے اور مناسک حج ہوتا ہے، وہ اکٹھے ادا کیے جاتے ہیں، اسی لیے گروپ بنایا جاتا ہے۔ اور گروپ بناتے وقت آپ کو اس امر کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ گروپ زیادہ سے زیادہ 8 افراد پر مشتمل ہونا چاہیے۔
ایک خاندان کے لوگ یا نزدیکی رشتہ دار مل کر گروپ بنا سکتے ہیں، اور گروپ جو ہے وہ درخواست دینے والے خود ترتیب دیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گروپ میں سے کسی کو گروپ لیڈر نامزد کریں اور اس کے حج فارم کا درخواست نمبر باقی گروپ کے افراد اپنے فارم کے گروپ لیڈر کے خانے میں درج کریں۔ اس کی میں وضاحت کرتی چلوں کہ حج کا جو گروپ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 8 لوگوں پر مشتمل ہوگا، اور جو آپ گروپ کا سربراہ جسے منتخب کریں گے، جو آپ اپنا فارم فل کریں گے، اس میں جو گروپ لیڈر کا خانہ ہے، اس میں آپ نے اپنے گروپ لیڈر کا نام لکھنا ہے، اور اس کے حج فارم کا درخواست نمبر بھی جتنے بھی گروپ کے افراد ہیں انہوں نے ضرور اپنے فارم کے گروپ لیڈر کے خانے میں درج کرنا ہے۔ اور گروپ لیڈر ایک بالغ مرد ہی ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کے 6 تا 7 جون 2023 کو منعقد کردہ اجلاس نمبر 232 میں کیے گئے فیصلے کے مطابق قابل اعتماد خواتین کا گروپ بنایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں خاتون گروپ لیڈر بن سکتی ہے۔ گروپ میں جانے کے علاوہ آپ درخواست انفرادی طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں اکیلا شخص بھی ایک گروپ تصور ہوگا، اور درخواست گزار اپنا درخواست نمبر گروپ لیڈر کے کالم میں درج کرے گا۔ یعنی ایک ہی بندہ اگر وہ انفرادی طور پر جا رہا ہے اور کسی گروپ میں نہیں جا رہا، تو وہ اپنا ہی نام گروپ لیڈر کے خانے میں لکھے گا اور اپنا ہی درخواست نمبر اس میں درج کرے گا۔ اور گروپ میں جتنے بھی افراد شامل ہیں، تمام کا مقام روانگی، یعنی روانگی کی جگہ، حج اسکیم کا پیکج، اضافی سہولیات، فکہ، یعنی ان کا فکہ ایک ہونا چاہیے، بینک برانچ، اور گروپ لیڈر کا درخواست نمبر ایک ہونا ضروری ہے۔ یعنی وہ تمام لوگ ایک ہی جگہ سے روانہ ہوں گے، ان کا حج اسکیم کا پیکج بھی ایک ہوگا، اضافی سہولیات بھی انہوں نے سیم لی ہوں گی، ان کا فکہ سیم ہوگا، بینک برانچ اور گروپ لیڈر کا جو درخواست نمبر ہے وہ بھی ایک ہی ہوگا، اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوگا۔ اور گروپ میں جو موجود عورتیں ہیں ان کے شرعی محرم اسی گروپ میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ایک خاندان کے افراد کی تعداد 8 سے زیادہ ہو تو ایسے افراد 2 یا 2 سے زیادہ گروپ اس طرح بنائیں کہ عورتیں اور ان کے محرم ایک ہی گروپ میں موجود ہوں، تاکہ اس گروپ کی کامیابی کی صورت میں تمام افراد اکٹھے سفر حج کریں اور ایک رہائش میں رہ سکیں۔ جو لوگ شیعہ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اس آپشن کے آگے جہاں لکھا ہوگا ڈو یو ریکوائر شیعہ فیسیلٹی، اس کا انتخاب کرنا ہے، اور اس سوال کے جواب میں یس کا انتخاب کرنا ہے۔ تمام عازمین حج پر لازم ہے کہ تازہ ترین رنگین تصاویر بنوائیں جو خوب واضح ہوں اور سامنے کے رخ کم از کم 70% چہرے پر محیط ہو۔ تصویر پر کسی قسم کی مہر یا دستخط نہ ہو، اور بیک گراؤنڈ ہلکی نیلی ہو۔ پولورائڈ تصویریں نہ ہوں یا مدھم تصویریں نہ ہوں۔ پولورائڈ تصویریں وہ ہوتی ہیں جو کہ انسٹنٹ اسی وقت کیمرے سے نکلتی ہیں، جو کہ پہلے ہوتی تھیں۔ خواتین اپنی تصویر سر، بال، کان اور گلا ڈھانپ کر بنوائیں۔ تصویر کا سائز 3.5 × 4.5 سینٹی میٹر ہو، یعنی پاسپورٹ سائز ہو۔ اور فارم کے علاوہ بھی 2 عدد تصاویر اپنے ساتھ سعودی عرب لے جانے کے لیے محفوظ رکھیں۔ یعنی آپ نے ایکسٹرا تصویریں اپنے ساتھ لے کر جانی ہیں، اور ہر تصویر کی پشت پر اپنا حج درخواست نمبر اور نام لکھیں۔ تصویر دیے گئے خانے میں گوند سے چسپاں کریں، اسٹیپلر سے مت لگائیں، اور فارم پر کمپیوٹر سے سکین شدہ تصویر نہ لگائیں۔ آپ نے تصویر کسی بھی فوٹو شاپ سے اتروانی ہے، اس کو سکین کروا کر پرنٹ نہیں کروانا، بلکہ فوٹو شاپ سے آپ نے تصویر کو پاسپورٹ سائز میں بنوانا ہے۔ اور جو ڈیٹا کلیکشن فارم ہے وہ صاف ستھری خوشحال انگریزی میں، یعنی اچھی رائٹنگ میں انتہائی احتیاط سے پر کریں۔ کوئی حرف لکھ دیا جائے تو اس پر سفید فلوڈ لگا کر دوبارہ اس خانے میں صاف صاف لکھیں، اور کوئی بھی متعلقہ کالم خالی نہ چھوڑیں، اور غیر متعلقہ کالم جو ہیں جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو آپ سے کنسرن نہیں ہے، ان کو آپ خالی چھوڑ سکتے ہیں۔
اور فارم پر کرنے کے لیے سیاہ یا نیلے رنگ کا بال پوائنٹ یا پین استعمال کیا جائے۔ اور جو مقام روانگی ہے حج کے لیے یعنی پلیس آف ڈپارچر ہے، اس کے خانے میں اس مقام کا اندراج کریں جہاں سے آپ نے حج کے لیے روانہ ہونا ہے، اور مقام روانگی میں بعد میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اگر اس پلیس آف ڈپارچر یعنی مقام روانگی میں عازمین حج کی مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہوئی تو اس صورت میں یا کسی اور تکنیکی وجوہات کی وجہ سے یعنی اگر کوئی ایسی مسئلہ آ جائے تو اس صورت میں ان عازمین حج کو کسی بھی نزدیکی بڑے ایئرپورٹ پر یعنی کہ پلیس آف ڈپارچر پر منتقل کر دیا جائے گا۔ اور فارم میں وہی نام، ولدیت، زوجیت لکھیں جو آپ کے پاسپورٹ میں درج ہے۔ نام، ولدیت، زوجیت لکھتے وقت ڈاکٹر، میجر، مسٹر، مسز، مس وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ اور جو آپ کا ایڈریس ہے، موجودہ ایڈریس کے خانے میں اپنا موجودہ پتہ درج کریں تاکہ آپ کا ٹریننگ سینٹر اسی پتے کے مطابق رکھا جائے۔ اور حج درخواست گزاروں کو چاہیے کہ وہ موبائل فون کے صحیح نمبر، ذاتی نمبر یا پھر نزدیکی رشتہ دار کا، اور موبائل نیٹ ورک، یو فون، موبلنگ، ٹیلینور، زونگ وغیرہ کا درخواست فارم میں درج کریں، جس پر وزارت کی جانب سے بھیجے گئے SMS جو ہیں وہ وصول ہو سکیں یا کسی بھی قسم کی فون کال ریسیو ہو سکے۔ وزارت کے میسج کے لیے ضروری ہے کہ مہیا کردہ موبائل نمبر کسی اور نیٹ ورک پر تبدیل نہ ہوا ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ جو محرم ہے اس کا درخواست نمبر، محرم سے رشتہ اردو میں، اور گروپ لیڈر کا اندراج بڑی احتیاط سے کریں، اور بلڈ گروپ کا خانہ انتہائی احتیاط سے پر کریں۔ بلڈ گروپ تحریر کرنے سے پہلے کسی مستند میڈیکل لیبارٹری سے تجزیہ کروا لیں کہ آپ کا کون سا بلڈ گروپ ہے۔ اور جو حج میں نومینی ہے اس کے یعنی نامزدگی کے خانے میں کسی ایسے شخص کا نام، شناختی کارڈ نمبر اور موبائل نمبر تحریر کریں جو آپ کا خونی رشتہ دار ہو، جس سے کسی حادثے یا مشکل حالات کی صورت میں پاکستان یا سعودی عرب سے فوراً رابطہ کیا جا سکے۔ عازم حج کے انتقال کی صورت میں نامزد شخص ہی اس کے کسی ریفنڈ یا واپسی رقم لینے کا حقدار ہوگا۔ تعلیم کے خانے میں ان پڑھ، پرائمری، میٹرک، FA، گریجویشن، ماسٹر اور PhD میں سے کسی ایک کا اندراج کریں۔ اور پیشے کے خانے میں ان امپلائڈ، امپلائڈ، سیلف امپلائڈ، بزنس پرسن، انجینئر، ڈاکٹر، کچھ بھی جو پروفیشن ہے، آفیسر، آفیشیل، کوئی بھی جو ہے وہ ڈیزگنیشن ہے اس میں سے کسی ایک کا اندراج کریں۔ آپ نے حج درخواست فارم میں جو بھی معلومات دینی ہیں ان کو انتہائی احتیاط سے لکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، اور آپ درست معلومات پرووائڈ کریں، درست نمبر لکھوائیں تاکہ آپ کے سفر حج میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ اگر آپ کو میری دی گئی یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔